کے عظیم اور پاک جلالی نام سے تمام مسیحی قوم کو، مسیحی لوگوں کو پرامن سوسائٹی کی طرف سے میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پرامید سوسائٹی نے آج خدا کے خادم کو یہاں بلایا کہ تمام دنیا کے اندر خداوند کے کلام مقدس کی منادی کی جائے۔ تو میں شکر گزار ہوں آج کے اس وقت کے لیے پرامید سوسائٹی کے تمام آنر، تمام ان کے انتظامیہ، تمام پروگرامز، تمام ان کے سارے انتظامات کے لیے شکر گزار ہوں۔ میرا نام پاسٹر جداون اختر گل ہے۔ میں 25 سال سے خداوند کی خدمت کر رہا ہوں، اور اس وقت 2 چرچز نتھا سنگھ میں جو بیدیاں روڈ پہ ہے وہاں چرچ خدمت کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ کانا میں مکھن کالونی ہے، وہاں پر خداوند نے ایک خوبصورت اپنا گھر دیا ہے جس میں خداوند کی خدمت کی جاتی ہے۔ اور گردونواں میں خداوند کا شکر ہے کہ مجھے خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، اور ہیلنگ کی خداوند نے برکت دی ہے۔ بہت سے معجزات خدا اپنے خادم کے وسیلہ سے کرتا ہے۔ اور میں NSP چرچ کا ایز اے DS ہوں۔ ہمارے چیئرمین صاحب ریورنڈ پاسٹر الیاس بٹی صاحب ہیں، اور بڑے پر امید ہیں وہ خداوند میں، اور محبت کرنے والے خادم ہیں۔ ہم ان کے زیر سایہ پاکستان کے طول و عرض میں خدمت کرتے ہیں، اور خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے آج یہاں پر بھی بھیجا کہ ہم خداوند کے پرامید سوسائٹی کے درہ میں آ کر ان کے یہاں پر ہیڈ آفس میں ہم خداوند کے کلام کو بیان کر سکوں۔ تو آئے ہم آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص نیکی کرنا جانتا اور نہیں کرتا وہ گناہ کرتا ہے۔ تو آج کا ہم کلام مقدس کا موضوع جو ہے اس کو سیکھنے کے لیے جو میں نے خداوند کے کلام مقدس میں سے حوالہ دیکھا وہ یہ ہے، مقدس لوکا طبیب کی لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 16واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے ہم 29ویں آیت تک خداوند کے کلام مقدس کو پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام مقدس میں اس طرح لکھا ہے، ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا، اور لازر نام ایک غریب نسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازہ پر ڈالا گیا۔ اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے نسور چاٹتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا، اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا۔ اس نے عالم رواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا، اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، بیٹا، یاد کر کے تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا، اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے، اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقع ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہے نہ جا سکے، اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ اس نے کہا، پس اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں۔ ابراہیم نے اس سے کہا، ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں۔ اس نے کہا، نہیں اے باپ،
ابراہم ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ اس نے اس سے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں کی ہی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ سنیں گے۔ خداوند کے کلام مقدس کا پڑھنا اور سننا اور سمجھنا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ عزیزو، خداوند کا کلام جو آج ہم نے لوکا رسول کی انجیل میں سے ہم نے پڑھا ہے، تو خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ لازر ایک شخص تھا۔ لازر کون تھا؟ لازر کہاں سے آیا تھا؟ لازر کس قوم کا تھا؟ کس قبیلہ، کس امت کا تھا؟ اس کا خاندان کہاں؟ کون تھا یہ؟ اس کے کوئی بہن، بھائی، ماں، باپ، عزیز و اقارب کون تھے؟ اور کیوں یہ اس امیر آدمی کے پھاٹک پر ڈالا گیا تھا؟ جب میں نے اس کلام مقدس کی ریسرچ کی، اس کو سیکھا، سمجھا کہ لازر کون ہے، تو پتہ چلا کہ لازر دو ہیں۔ ایک وہ لازر ہے جو کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل 11 باب میں، جس کی بڑی خوبصورت ایک کہانی ہے، جو میرے اور آپ کے نجات دینے والے یسوع مسیح کے عزیز تھے، دوست تھے، اور وہ بیتنیہ گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کی دو بہنوں کا ذکر ہے، ایک کا نام مار تھا، ایک کا نام مریم ہے، اور خداوند یسوع مسیح ان سے محبت رکھتا ہے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی قبیلہ، کسی قوم، کسی امت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ لیکن جب ہم اس لازر کو دیکھتے ہیں تو یہ غریب ہے، اور اس کا نام لازر رکھا گیا۔ اور جب میں نے اس کی ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ لازر کون ہے، لازر کہاں سے آیا، اس کو اس امیر آدمی کے دروازہ پر کیوں ڈالا گیا؟ کیا اس کے خاندان نے غربت میں آ کر، پریشانی کے عالم میں آ کر اسے اس پھاٹک پر ڈال دیا تھا کہ شاید امیر آدمی اس کی طرف دھیان دے اور اسے علاج کے لیے کسی طبیب کو، کسی حکیم کو دکھائے؟ شاید اس بات پر رحم کر کے کہ یہ غریب ہے، بیمار ہے، اس کو کچھ پیسے دے، یا اس لالچ سے تو نہیں کہیں اس کے ماں باپ نے، اس کے بہن بھائیوں نے، اس چیزوں نے وہاں چھوڑ دیا، جس طرح آج لوگ جب ان کے گھر میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے یا مزدور ہوتا ہے تو اسی کو کسی چوک میں، کسی چوراہے پر جا کر بٹھا دیتے ہیں، صبح کو سارا دن وہ بھیک مانگتا ہے، اور شام کو اس کے عزیز و اقارب جاتے ہیں، اسے اٹھا کر پھر اپنے گھر لے آتے ہیں، رات کو وہ گھر سوتا، پھر اسے اٹھا کر وہیں چھوڑ آتے ہیں۔ یہ سلسلہ پاکستان کے طول و عرض کے اندر باہر کے ممالک میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن اسی طرح یہاں پر لکھا گیا ہے کہ اس شخص کو اس امیر آدمی کے پھاٹک پر ڈالا گیا۔ یہ امیر آدمی جو ہے، یہ کون ہے؟ اس کا نام بھی نہیں خدا نے لیا، لیکن اس کا نام لیا لازر۔ لازر جو ہے یہ عبرانی نام ہے، جس کے لفظی معنی ہے خدا نے مدد کی۔ تو اس شخص کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک تو غریب ہے، دوسرا یہ پھاٹک پر ڈالا گیا، تیسرا یہ نسوروں سے بھرا ہوا ہے، چوتھا اسے بھوک ستاتی تھی، اور اسے آرزو تھی کہ اپنے مالک کی میز کے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ کہاں پڑا تھا؟ نسوروں سے بھرا تھا، اور اسے صرف آرزو تھی کہ روٹی کے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے۔ لیکن وہاں پہ یہ بات جو ہے بڑی دل کو عجیب لگتی ہے، بڑی ہی گہری ہے، کہ اس کے نسور، اس کے زخم، ایسے زخم جو نہ کبھی ٹھیک ہونے والے، اور لکھا گیا ہے کہ وہ ایسے زخم تھے جن کو لکھا گیا ہے کہ وہ وہاں پڑا ہوتا اور کتے آ کر اس کے وہ زخم چاٹتے تھے، نسور چاٹتے تھے۔ کس قدر یہ بات خوفناک اور ڈراؤنی لگتی ہے، کیسے یہ بات خوفناک لگتی ہے۔ لیکن
جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ شخص جو ہے اسے صرف آرزو تھی کہ اپنے مالک کے گرے ہوئے میز کے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے۔ تو جب مالک کا لفظ آتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ شخص اس آدمی کا جو امیر ہے یہ نوکر تھا، لیکن وہاں پر یہ پڑا ہوا تھا جہاں پر اسے روٹی بھی نہیں ملتی تھی۔ جب اگر اس کے نسور کتے چاٹ رہے تھے تو لگتا ہے کہ جیسے یہ برہنہ تھا۔ میں نے جب اس ہسٹری کو پڑھا تو جب امیر آدمیوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو امیر آدمی جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر بڑے بڑے ٹیبل رکھتے ہیں، کرسیاں رکھتے ہیں اور ان کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اور جب ان سے کھانا بچ جاتا ہے تو وہ کھانا ان کے نوکر کھاتے ہیں، اور جو نوکروں سے کھانا بچ جاتا ہے تو اس کھانے کو وہ ویسٹ کر دیتے ہیں، وہ باسکٹ میں ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہاں اس کھانے کو پڑے ہوئے ایک دن گزر جائے، صبح سے شام تک پڑا رہے اس ڈسٹ بین میں، اس کے اندر سے اسمیل نکلنا شروع ہو جائے، بدبو اٹھے، پھر اس کو جب وہ باسکٹ بھر جاتی تو پھر اٹھا کر اس کو کچرا دان میں، کوڑا دان میں ڈال دیتے، ایسی جگہ پھینک دیتے جہاں کچرا پھینکتے ہیں۔ تو جہاں پر کچرا پھینکا جاتا ہے وہاں پر کتے اور بلیاں وہاں پر موجود ہوتی ہیں جو اس کے اندر سے کچھ خوراک ڈھونڈتی ہیں۔ تو اگر کلام مقدس کی روشنی میں دیکھا جائے تو اگر کتے اس کے نسور چاٹ رہے تھے تو وہ وہاں پڑا ہوا تھا جہاں وہ خراب کھانا ڈالا جاتا تھا۔ تو وہاں پر جب وہ کچرے کے اندر اس جگہ پر پڑا تھا تو وہاں پر جب اس کھانے کو ڈالا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کتے جھپٹ پڑتے ہیں، بلیاں جھپٹ پڑتی ہیں اس کھانے کو کھانے کے لیے، لیکن لازر بھی ہمت کرتا ہے۔ تو اگر اس میں سے اسے بھی کوئی ایک ٹکڑا مل جاتا ہے تو اسے کھاتا ہے اور خداوند کا شکر ادا کرتا ہے۔ امیر آدمی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ہر روز ارغوانی اور مہین کا کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا۔ یعنی کہ پہلی بات کہ وہ کپڑے اچھے پہنتا تھا، ان کپڑوں کا نام بتایا گیا کہ ارغوانی کپڑے پہنتا تھا، مہین ایسے خوبصورت چمکدار کپڑے پہنتا تھا، اور ہر روز خوشی مناتا، ہر روز وہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا۔ خوشی منانے کا مطلب ہے کہ وہ ضیافتیں کرتا، عیاشی کرتا، وہ کھانے کھاتا اور لوگوں کو بھی کھلاتا، اور یہ سب کام جو ہے وہ کرتا تھا۔ تو کلام الہی میں لکھا ہے کہ یہ شخص اس کے پھاٹک پر تھا، وہاں پر تھا، اور اسے یہ بیمار نظر نہیں آتا، اسے یہ نسوروں سے بھرا ہوا شخص نظر نہیں آتا، اس کا دکھ نظر نہیں آتا، اس کے نسور نظر نہیں آتے، اس کی آہیں، اس کا ننگا بدن نظر نہیں آتا، اس کی تکلیف اسے درد دکھائی نہیں دیتی، بس وہ اپنے کاموں میں مگن رہتا ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ آخرکار ایک دن آیا کہ لازر جو دکھوں سے بھرا، نسوروں سے بھرا، وہ مر جاتا ہے، دم چھوڑ دیتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے۔ لیکن کلام مقدس میں لکھا گیا فرشتے آئے اور لازر کو وہاں سے اٹھایا اور باپ ابراہم کی گود کے اندر بٹھا دیا، اور چند دن گزرنے کے بعد لکھا پھر وہ امیر آدمی بھی، دولت مند بھی مر گیا، اور اس کو فرشتوں نے نہیں اٹھایا۔ اس کے بارے میں یہ نہیں لکھا کہ اس کو کس نے اٹھایا، بلکہ لکھا گیا ہے کہ اسے پھینک دیا گیا ایسے عذاب میں، ایسی آگ کے اندر، ایسی جگہ پر پھینک دیا گیا جو نہ بجھنے والی تھی۔ اس لیے خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وہاں پر وہ تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا، غم میں تھا، لیکن کلام الہی میں لکھا ہے کہ اس نے نظر کی، دور سے نظر کی، اور اس نے لازر کو دیکھا۔ اس کلام سے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ وہاں پر لازر تو اس حالت میں تھا کہ اس کے نسور بہتے تھے،
اس کو نہائے مدت گزر گئی، اس کو غسل کیے مدت گزر گئی، اس کے کپڑوں سے، اس کے جسم سے بدبو آتی، نسوروں سے بھرا ہوا تھا، وہاں پر جو وہ اس حالت میں تھا، لیکن جب ابراہیم کی گود میں ہے تو اس کی تو رنگت بدل گئی، اس کی خوبصورتی بڑھ گئی، اس کا چہرہ بدل گیا، اس کی خوبصورتی میں تبدیلی آ گئی۔ تو پھر لکھا گیا ہے کہ امیر آدمی نے جب لازر کو دور سے دیکھا تو لکھا گیا ہے کہ اسے پہچان کر کہا کہ اے باپ ابراہیم لازر کو بھیج، اے باپ ابراہیم لازر کو بھیج۔ اب بھی اسی طرح وہ بات کر رہا ہے جس طرح وہ اس کو جب نوکر تھا تو لکھا گیا اسی طرح وہ بات کر رہا ہے، لازر کو بھیج کے اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کے میری زبان تر کرے۔ لیکن باپ ابراہیم نے کہا کہ نہیں، اب ایسا نہیں ہو سکتا، تیرے اور اس کے درمیان بہت بڑا خلا ہے، گڑا ہے، نہ تو اس کے پاس آ سکتا ہے نہ یہ تیرے پاس آ سکتا ہے۔ یاد کر کہ تو زمین پر اچھی چیزیں لے چکا اور لازر بری چیزیں، اب یہ یہاں پر آرام سے ہے اور تو یہاں تڑپتا ہے۔ تو پھر اس امیر آدمی نے درخواست کی، منت کی، فریاد کی اور کہا کہ اے باپ لازر کو ایک بار میرے باپ کے گھر میں بھیج، تاکہ ان کو بتائے، ان کو سکھائے، کہیں وہ بھی نہ اس جگہ پر آ جائے۔ تو ابراہیم نے کہا کہ نہیں، ان کے پاس نبی موسیٰ ایلیا وغیرہ بہت ہیں، اگر وہ ان کی نہیں سنتے تو کسی کی بھی نہ سنیں گے۔ تو پھر لکھا گیا ہے اس کا کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہو کر ان کے پاس جائے گا تو وہ ضرور سنیں گا۔ لیکن ہم جب اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایسا کام کیا، اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا، اور آج بھی دنیا کے اندر بہت سے لوگ آج بھی میرے اور آپ کے نجات دینے والے یسوع کو قبول نہیں کرتے۔ کچھ جماعتیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یسوع صلیب پر دیا ہی نہیں گیا، اس کا ہم شکل تھا، یہ تھا، وہ بہت سی باتیں۔ لیکن عزو کلام کی روشنی میں ہم جب دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنا خون بہا دیا، دکھ اٹھائے، لیکن کیا ہمیں بھی خداوند کی حضوری میں اس طرح چلنے کی ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے اس پوری کہانی کو، اس ہسٹری کو یاد کیا، سمجھا، تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہ ایک تماثیل ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے 40 تماثیلیں بیان کی، اور ان 40 تمثیلوں میں یہ وہ تمثیل ہے جس میں کسی کا نام لیا گیا، لازر۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ لازر کون ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ لازر کون ہے۔ لازر آپ کے گھر کے اندر بوڑھی ماں ہو سکتی ہے، بوڑھا باپ ہو سکتا ہے، کوئی عزیز ہمارا معذور پڑا ہو سکتا ہے، جس کے پاس ہم ہر روز رہتے ہیں، ہر روز اس کے پاس سے گزرتے ہیں، ہر روز اسے تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں، اس کے تن پہ کپڑا نہیں ہے، سردی کا موسم ہے، ہم اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ لازر ہے اور ہم امیر آدمی ہیں۔ وہ ہم سے پانی کی آرزو کرتا ہے، روٹی کی آرزو کرتا ہے، کپڑے کی آرزو کرتا ہے، اور ہم اس کی بات کو سنتے نہیں ہیں، اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ تو کیا یہ ہم امیر آدمی ہو؟ اس لیے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ لازر کون ہے، کہاں ہے لازر؟ کیا اس تمثیل میں لازر ہے یا ہمارے گھر میں ہے، ہمارے معاشرے میں، ہماری گلی میں ہے، ہمارے محلے میں ہے، ہمارے رشتہ داروں میں؟ کہاں ہے لازر؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لازر کی طرح اچھی جگہ پر جائیں تو ہمیں لازر کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جس کو روٹی کی ضرورت ہے اسے روٹی دینے کی ضرورت، جسے کپڑے کی ضرورت ہے اسے کپڑا دینے کی ضرورت ہے۔ کلام مقدس میں میرے آقا، میرے منجی دو جہان عالم یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جس کے پاس 2 کرتے ہیں وہ ایک اس کو دے جس کے پاس نہیں ہے، اور اپنی روٹی بانٹ کھاؤ، اپنی روٹی بھوکوں کو کھلاؤ۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم خداوند یسوع مسیح کے اس قوانین آئین کو مانتے ہیں اور اس کی بات کو سمجھتے ہیں اور سیکھ کر ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ اس لیے ایک حوالہ اور ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام مقدس میں کہ ہمیں کسی بھی حال میں ہم ہوں، جہاں بھی ہوں، ہمیں خداوند میں خوش رہنا ہے۔ جس طرح کہ لازر ایک روٹی کا ٹکڑا کھا کر خداوند کا شکر کرتا ہے، اسی طرح ہمیں خداوند کا شکر کرتے رہنا ہے۔ ہم حبقوق نبی کی کتاب کو جب ہم دیکھتے ہیں، بڑا ہی خوبصورت خدا کا بندہ پیغام لکھتا ہے۔ خداوند سے کہتا ہے، حبقوق نبی 3 باب اس کی 17ویں آیت میں خوبصورت کلام جو ہے اس نے ہمیں دیا ہے، اور کہتا ہے اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو
اور بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مواشی نہ ہوں، تو بھی میں خداوند میں خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت رہوں گا۔ یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ چاہے اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے، انجیر میں پھل نہ لگے، زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے، کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مواشی نہ ہو، تو بھی میں خداوند میں خوش رہوں گا۔ ہم غریب ہوں، امیر ہوں، جس حال میں بھی ہوں، ہمیں خدا کا شکر کرنا ہے۔ اور اگر ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس اگر 2 کرتے تھے اس کو دیں، جس کے پاس نہیں ہے اس کے ننگے بدن کو ڈھانک دیں، جو بھوکا اسے کھانا کھلائیں، تاکہ ہمارے لیے آنے والے وقت میں بہت سی برکات کا اہتمام ہو سکے۔ ہم وہ باتیں سیکھیں جو کلام میں لکھی گئی ہیں۔ ہم لازر کو دیکھیں کہ آج لازر کہاں ہے، پھاٹک پر پڑا ہے، کس جگہ پر پڑا ہے، ہمارے دروازے پر تو نہیں، ہمارے گھر کے اندر تو نہیں، ہمارے محلے میں تو نہیں، ہماری کلیسیا میں تو نہیں، ہمارے خاندانوں میں تو نہیں، کہاں ہے وہ؟ اور جہاں پڑا ہے اس کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھائیں، اسے چھوئیں اور اس کی خبر گیری کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بڑھ جانے سے، آپ کے یہ کام کرنے سے، نیکی کرنے سے، آپ کی اس عقل مندی کے ساتھ اس کا حوصلہ بڑھے اور وہ آپ کے لیے دعا کرے اور آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، آپ کی بخشش ہو جائے، آپ اس کے وسیلہ سے بچ جائیں۔ اور کس طرح نیکی کرنے سے؟ تو کلام مقدس کا آج کا مضمون ہے، جو نیکی کرنا چاہتا اور نہیں کرتا وہ گناہ کرتا ہے۔ ہم نے نیکی کرنی ہے، بھلائی کرنی ہے، اور جب بھلائی کریں گے، نیکی کریں گے، تو خداوند ہم سے خوش ہوگا اور وہ ہمیں بہت سی برکتوں سے نوازے گا، تاکہ خداوند اپنے جلال کو، اپنی قدرت کو ہم پر ظاہر کرے۔ وہ خدا ہے جو ہمیشہ کی زندگی دینے والا ہے، وہ خدا ہے جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی عطا کرتا ہے۔ اور اگر ہم لازر کی طرح اچھی جگہ جانا چاہتے ہیں، تو ہم جس حال میں بھی ہوں، بیماری میں ہوں، خوشی میں ہوں، شادمانی میں ہوں، تنگی میں ہوں، بھوک میں ہوں، پیاس میں ہوں، ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس لیے آج کے اس خوبصورت دن کے لیے جتنے لوگوں تک، جتنے کانوں تک آج کا یہ کلام پہنچا ہے، نیکی کرنا سیکھ جائیں، بھلائی کرنا سیکھ جائیں، اس کلام کو اپنے دل میں رکھیں، لازر کو جان لیں کہ لازر کون ہے، لازر کہاں سے آیا، لازر کون تھا۔ کہیں آج بھی ہم لازر کو سامنے دیکھ کر مہین کرتانی کپڑے پہن کر تو نہیں گھوم رہے، کہیں ایسا تو نہیں اس کے سامنے ہم جشن منا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس کے سامنے خوشی منا رہے ہیں اور وہ ہم سے جو ہے دیکھ کے ہمیں رو رہا ہے، پریشان ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہم جہنم میں چلے جائیں اور وہاں ہمیں صرف ایک قطرہ پانی بھی نہیں ملے گا، ہم تڑپتے ہوں گے، ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اب وقت ہے کہ ہم ان باتوں کو سوچیں اور سمجھیں اور جانیں اور ہمیشہ کی زندگی کی طرف اپنے قدم بڑھائیں، تاکہ خداوند کا جلال ہم پر ہمیشہ ظاہر ہوتا رہے۔ خداوند اس پورے سارے نظام کو خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، تاکہ خداوند کا جلال اس سارے نظام پر ہمیشہ قائم رہے۔ اور شکر گزار ہوں آج کے اس وقت، اس گھڑی اور اس لمحہ کے لیے جو خداوند نے ہماری زندگی میں دیا۔ اے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں اس دائرے کے لیے جو خداوند آڈیو بائبل کی خداوند صورت میں خدمت کرتے ہیں اور تمام ملک کے اندر خداوند جاتے ہیں تاکہ ان لوگوں تک کلام مقدس کو پہنچائیں۔ تو ان سب کی خدمت، ان کی خداوند ساری اس محنت کو خداوند تیری حضوری میں رکھتا ہوں اور انہیں بڑی برکت دے، آسمان کے نیچے کھول کر برکت دے، تاکہ تیرا جلال، تیری قدرت، تیرا رحم، تیرا فضل ہمیشہ رہے اور خداوند تیرے لوگ خوشی منائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں، اور تیرا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہم سب کی زندگی میں عزت اور جلال پائے۔ تو ہی مالک ہے، خالق ہے، خدا قدوس اور رحیم ہے، تو ہی خداوند الفا اومیگا ہے۔ اس لیے خداوند آج کے اس خوبصورت دن کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں کہ خداوند تو نے اپنے خادم کو بھیجا کہ خداوند تیرے لوگوں تک اس کلام کو پہنچائے۔ ہماری خداوند اس وقت کی دعا کو سننا، قبول کرنا مسیح خداوند کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ جلال باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے، آمین۔